دوسری روایت میں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کہ ثواب کی امید پر اذان دینے والے مؤذن کو بھی زمین نہیں کھائے گی۔ سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں بروز قیامت مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی اور ان کی قبروں میں کیڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہم بچپن میں سنتے تھے، روایت بھی جو ہوتی ہے اہل سنت والجماعت اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی پہ عامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بھی بتایا گیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پور نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ عز و جل زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو مت کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے، اے میرے پروردگار، میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، حالانکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ زمین کون سے جسم پر مسلط نہیں ہوتی؟ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین اس جسم پر مسلط نہیں ہوتی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں میں نے اس کا اکثر حصہ ابن قیم کی کتاب الروح سے ملخص کیا ہے۔ اس کا فائدہ جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک ویرانے میں تھا اور آپ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں سے چند یہودیوں کا گزر ہوا۔ ان میں سے کچھ نے کہا، ان یعنی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا، بعض نے کہا تم ان سے پوچھو۔ بہرحال انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روح کیا ہے؟ اس یہودی کو آپ نے جواب عطا فرمایا، ایسے ہی ٹیک لگائے رہے، میں سمجھ گیا کہ آپ پر روح، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم روح کو پوچھتے ہو، تم فرما دو اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، یہودی نے روح کے بارے میں پوچھا تو پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ روح کے بارے میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ اس کے متعلق کلام نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کا کامل علم انسان کو نہیں دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کو پروردگار عالم کی طرف سے علم ما کان و ما یکون عطا ہوا۔ جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہوگا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو
سب عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ اس مسئلے میں 72 راستہ خاموشی ہی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روح کا علم اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس پر مطلع نہیں کیا۔ لوگوں کے لیے اس میں بحث کرنا جائز نہیں، بس سمجھ لیں کہ روح موجود ہے۔ یہی طریقہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اور دیگر اسلاف کا تھا، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو روح کی تفسیر بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، پروردگار عالم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ کے علم پاک میں نہیں تھا، اور یہ خاص آپ کے اوپر آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، تم اس مسئلے میں نہ پڑو اور اتنا ہی کہو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہود نے کہا، ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، یوں ہی موجود ہے۔ یعنی کلام پاک کی تصدیق آسمانی کتابوں نے کی اور آسمانی سچی کتابوں کی ماشاء اللہ اللہ کے کلام نے۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور تورات شریف میں اس مسئلے کو پوشیدہ رکھا اور اپنی مخلوق کو اس کا علم عطا نہ فرمایا، تو پھر علم کے سمندر میں غوطہ زن افراد کو بھلا اس کی حقیقت تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ سیدنا ابو القاسم بشیری سعدی علیہ رحمۃ رضوان نے ایضاح میں فرمایا کہ بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے فلسفی بھی اس مسئلے میں خاموش ہو گئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہم پر واضح نہیں ہے اور نہیں عقلوں کو اس تک رسائی ہے، جیسے ہم تقدیر کے راز پر واقف نہیں ہیں، یوں ہی روح کی حقیقت تک بھی ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے۔ روح کا علم چھپا کر رکھنا، مخفی رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ ابن عقال نے کہا، روح کا علم مخفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ مخلوق کو بتایا جائے کہ انہیں جس شے کا ادراک نہیں یعنی سمجھ نہیں، وہ اسے جاننے سے عاجز اور بے بس ہیں، یہاں تک کہ انہیں علم
کو اللہ عز و جل کے سپرد کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔